لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. برادران گرامی، قابل احترام بہنوں اور میرے پیارے بچوں، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے، یعنی آخری حد تک جاؤ، لگے رہو، محنت کرو، تقویٰ کی اسٹیج پر چڑھنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو جتنا تک ہو سکے. اس میں کوئی حد حدود نہیں ہے. ما استطعتم کا معنی یہی ہے، اپنی بس تک، اپنے آخری قدم تک، اپنے خون کے آخری قطرے تک، اپنی زندگی کے آخری رمق تک. اور انفقوا خیر لانفسکم، یہ یاد رکھو، جو مال اللہ رب العزت نے دی ہے، اس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، خیر لانفسکم. اب فرمایا، آخری آیت ہے، آخری دو آیتیں، فرمایا کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے ذات کے لیے، تمہارے اپنے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اپنا مال خرچ کرو ان جگہوں پر جہاں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے یا اللہ رب العزت کا حکم ہے. یہ ایک. اور خرچ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ دوسرا نقطہ. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دل خوشی کے ساتھ خرچ کرو. دل میں یہ بات نہ آئے کہ دیکھو اللہ رب العزت ہم سے مال لٹوانا چاہتے ہیں، یہ دو، وہ دو، اس کو دو، اس کو دو. مال تو ہوتا ہے اسی مقصد کے لیے. مال کا قدر ابو بکر اور عثمان سے جا کر پوچھو، حضرات خلفائے راشدین، صحابہ کرام سے. اور یاد رکھیے، اس امت کے آخری طبقات اس وقت صلاح اور فلاح پر پہنچیں گے جب امت کے ابتدائی لوگوں کے طرز پر چلنے کی کوشش کریں، یعنی صحابہ کرام. یعنی اس وقت ان کو منزل ملے گی جب ان کے مشعل راہ حضرات صحابہ کرام ہوں گے اور ان کا پیشہ یہ ہے. قرآن نے تو تقسیم کیا، والدین، اقربین، یتامہ، مساکین، میں ایک لمبی چوڑی فہرست موجود ہے. ان پر خرچ کرو، حسن سلوک کرو، حسن تعامل رکھو، خیر پہنچا دو. اور فرمایا جب یہ بات ہے تو ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم. اب اللہ نے تو فرمایا انفقوا خیر لانفسکم، وہی انفقوا، اپنا مال اللہ کی رضا میں خرچ کرنا دراصل اللہ کو قرض دار کرنا ہے. اللہ رب العزت کو قرض دینا ہے، اپنی مال اللہ رب العزت کو قرض دینا ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر یہ کام کرو گے، اور قرض حسنہ بھی ہوئی میں نے عرض کی کہ خوش دلی سے، اخلاص سے، دیانت سے، تقوی سے اور خیر کی نیت سے، اللہ سے
راضی ہونے کی امید رکھنے کی نیت سے خرچ کرو. اللہ رب العزت اس کا صلہ آپ کو دیں گے، اور وہ چند طریقوں میں. چند طریقوں میں اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کا رد عملی مظاہرہ فرمائیں گے. ایک یہ ہوگا کہ یضاعف لکم، جو مال اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے خرچ کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت اس مال کو بڑھا دے، اس کی کمیت اور کیفیت میں اضافہ. تجربہ کر کے دیکھ لو کہ کسی نے لکھا تھا، نام یاد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہندو تھا، ہندو بڑا تاجر، وہ بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا. لیکن زکوٰۃ تو ایک عبادت ہے، اس سے ایمان کے بغیر زکوٰۃ قبول تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. اس نے کہا آپ تو مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا میں تو اپنے مال کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں، چونکہ میں جو زکوٰۃ دے دیتا ہوں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو میرا مال محفوظ ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ میرے مال میں اضافہ ہوگا. کب سے میں یہی کرتا چلا آ رہا ہوں اور میرے ساتھ یہی کچھ ہوتا چلا جائے گا. ایک تو یضاعف لکم، اور دوسرا یغفر لکم. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دی تو جنت نصیب فرمائے گی، جہنم سے خلاصی نصیب ہوگی، آخرت کی مشکل مراحل آسان. واللہ شکور، کیا پتہ ہے تمہیں اللہ رب العزت کی ذات بندے کو اس عمل پر بندے کی شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کو جو معاوضہ اور بدل دے دیتے ہیں یہ ایک قسم کا شکریہ ہوتا ہے. اور حلیم، اللہ بردبار ہے، متحمل ہے. اللہ نے مال دے دی اسی مقصد کے لیے، جان دے دی اسی مقصد کے لیے، اور جان و مال کو خریدا، کسی نے دے دی تو اللہ شکور، نہیں دے دی تو اللہ حلیم بردبار ذات. آج نہیں تو کل، نہیں دی تو نہیں دی، اس دنیا میں تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اور قیامت میں جب حساب کتاب کی باری آئے گی تو جس نے جو کیا ہے اسے وہی کچھ مل جائے گا. اور عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات بھی یقین سے جان لو کہ اللہ کی ذات عالم غیب ہے، پوشیدہ ہر چیز کو، چاہے بڑی چیز ہو یا چھوٹی، پوشیدہ کو اتنا اور ایسا جانتا، دیکھتا اور اس پر تصرف کرتا ہے جس طرح ظاہری چیز، اور جس طرح ظاہراً ہر چیز اللہ کی گرفت میں ہے، وہ چیزیں بھی جو بظاہر نظر نہیں آتے ہیں مخلوقات کو، وہ اللہ کے ہاں پوشیدہ نہیں ہے. انسان سے، مخلوق سے کوئی پوشیدہ چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. العزیز، غالب ہے اللہ، وہ غالب ذات ہے کہ اس پر کبھی کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے کتنے عرصے ہو، قرن گزر، اور نسل انسانی میں بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، شداد آئے، اور ان جیسے اور ان کی نفسیات رکھنے والے اور بھی لوگ زمانوں میں آئے. کیا انجام نکلا، کیا عاقبت پائی. اللہ کی عظمت، سلطنت اور تسلط اور گرفت اپنی جگہ برقرار، اور ان کے نام و نشان. اگر کورش کبیر کو دیکھ لو، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں فارس کا، ان کا ایک مقبرہ اب بھی ہے، ایک جگہ ہے بظاہر اس کا قبر ہے، ایک کھیتی میں، ایک زرعی زمین ہے. اب وہ طاقتور بادشاہ، جتنے طاقت تھی، جتنے اس کی حاکمیت تھی، انجام کار یہ کہ اس کی قبر ایک کھیتی میں، یعنی اس کی اس جگہ کو جہاں اس کے محلات یا مقبرت ہے وہاں کھیتی باڑی. عاقبت یہ ہے. الحکیم، باقی اللہ کا اپنے بندوں کو ڈھیل دینا، موقع دینا، گرفت کرنا، یہ اللہ کی حکمت ہے. ان کو موقع دینا ہے کہ اب نہ تب رجوع کرو، دل و دماغ کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے ساتھ معاملے کرو. اپنی دنیا کو بیچ دو
اور اس کے مقابلے میں آخرت. اور ان لوگوں سے نہ بنو جنہوں نے اپنی دنیا بیچ دی اور آخرت کی میں اللہ کی ناراضگی خرید لی. اور یہ آخری آیتیں تھیں سورہ تغابن کی. ان میں اگر دیکھا جائے جس نے دنیا خسارہ کیا اور آخرت نفع میں ملی اس نے خسارہ نہیں کیا، اور جس نے دنیا میں کچھ کمایا کچھ پایا بہت آگے تک گیا مگر آخرت میں اسے کچھ نہیں ہے، یہ خسارہ. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق سے نوازے، کبھی بیشی معاف فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کے دین و دنیا کے خیر میں کام آ جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.